إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کا وجود بخشا اور بے شمار مخلوقات کو، اور اس میں سب سے افضل اور بہتر انسان جیسی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے بسایا ہے، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے۔ ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے قیامت کے دن کا محتاج اور مفلس انسان۔ ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں، اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اور ایک عقل مند اور ہوشیار انسان یہ بھی مانتا، سمجھتا اور جانتا ہے اور اس پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ وہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ موت کے بعد کی کامیابی جنت کی شکل میں انسان کو بدلہ مل جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور انسان جو سمجھدار ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، نیکیوں میں کمی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو اس کے دل میں یہ تڑپ اور یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ جنت میں جاؤں اور اس دن اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کے زمرے میں شامل کرا لوں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، عمل میں کوتاہی کرتا ہے، نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، لیکن یہ جذبہ لے کر کے چلتا ہے۔ اور جس کی یہ نیت نہ ہو، جو اس دن پر ایمان اور یقین نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا ایمان ہی کھوکھلا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھتا۔ تو سب کوئی ایمان رکھتے ہیں، ہر مسلمان اس دن کے واقع ہونے پر ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ ہماری شریعت کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ ہماری اور آپ کی نگاہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دولت کو جمع کر لینا، مال کو جمع کر لینا، بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنا لینا اور لمبی چوڑی تجارت کو اختیار کر لینا یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کسی کے پاس مال کی کمی ہے، دولت کی فراوانی نہیں ہے، محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہیں یا بھیک مانگ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ حقیقت میں ہمیشگی کے لیے وہ انسان ایسا ہی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسان کا عمل ہے۔ انسان کی ترقی اور بربادی کا نتیجہ قیامت کے دن طے کیا جائے گا کہ انسان نے کیسے اعمال کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے اعمال کے حساب سے نتیجہ ملے گا اور اسی حساب سے اس کو جنت یا جہنم کی شکل میں وہ بدلہ مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی ہے، جس کی تلاوت ہم نے کی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، چاہے دولتوں میں پلنے والا ہو تب بھی مرے گا، چاہے بھکمری کی زندگی گزارتا ہو تب بھی مرے گا، چاہے وہ انسان مصیبتوں سے گھرا ہوا ہو تب بھی مرے گا، اور وہ انسان بھی جائے گا جو نعمتوں اور آسائشوں سے جن کی زندگی پر ہے اور خوشیوں سے جن کی زندگی مالا مال ہے۔ تو موت کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، ہر انسان کو موت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور موت کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اندازہ لگائیں، کسی میں کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آپ جو کچھ کر کے گئے ہیں، آپ نے جو کچھ جمع کر کے رکھا ہے، آپ کی زندگی کے ریکارڈ سے جو کچھ نتیجہ نکلتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے اور انسان سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھ لے، یہ تمہارے اعمال کے رجسٹر ہیں، یہ تمہارے کارناموں یا کالے کرتوت کے یہ پورے رجسٹر پھیلے ہوئے ہیں، تم ذرا دیکھ کر کے بتاؤ کہ ہمارے فرشتوں نے کیا اس میں کوئی کمی زیادتی کی ہے، کیا کوئی اس میں حذف و اضافہ ایسا کیا ہے جو تم کیے نہیں تھے اس کو اس میں داخل کر دیا ہے، یا جو تم نے اچھائیاں کی ہیں اور ہمارے فرشتوں نے اس کو لکھا نہ ہو، کیا ایسی کوئی چیز تم پاتے ہو اپنے نامہ اعمال میں؟ حدیث کہتی ہے وہ انسان کہے گا اللہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں ہی موجود ہیں، بلکہ قرآن نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ آج کے اس رجسٹر کو، آج کے اس دن اور اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی کی باریک سے باریک چیزوں کی بھی اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اور سب کو لکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ کیسی کتاب ہے اور اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، ساری حقیقتوں کو کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن بچ جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ نیکیوں سے ہم دور ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں تو بڑا اچھا کرتے ہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ رب العزت لے گا، آپ کے ایک ایک معمولی عمل کا بدلہ آپ کو ملے گا، چاہے اچھائی کی شکل میں ہو چاہے برائی کی شکل میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے ساری نیکیوں کا، ساری اچھائیوں کا، سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ دن ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم کام اچھا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، سامنے والا ہمیں نتیجہ پورا نہیں دیتا ہے، ہم مزدوری مکمل کرتے ہیں، ہمیں پیسہ پورا نہیں ملتا ہے، ہم کام اچھے کرتے ہیں لیکن سامنے والا ویسا رسپانس نہیں دیتا ہے، ویسے وہ ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کی محنت دنیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضائع ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے عملوں کا، آپ کے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
ہم نے ابھی ذکر کیا کہ کامیابی کا دار و مدار ہم ترقی، دنیاوی ترقی کو سمجھتے ہیں، دنیاوی خوشحالی کو سمجھتے ہیں، دنیاوی مال و متاع کو سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے پاس زیادہ پیسے ہوں، زیادہ مال ہوں، زیادہ بڑے گھر اور پراپرٹیز ہوں تو اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور خوشحال اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ انسان ترقی یافتہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم پچھلے خطبہ میں بھی ذکر کر دیے ہیں کہ دنیا کی دولتیں، یہاں کی نعمتیں اور یہاں کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان صرف اپنی آنکھوں کو بند کر کے دیکھے اس کے پاس کیا بچا ہے، کچھ نہیں پائے گا، وہ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں پائے گا دنیاوی نعمتوں میں سے۔ ساری کی ساری دھری رہ جائیں گی، ساری چیزیں، سب کی سب چیزیں پڑی رہ جائیں گی، انسان کا عمل اس کا ساتھی ہوگا۔ تو ہم جو ایک ترقی کی سوچ لے کر کے چلتے ہیں کہ بڑا انسان وہی ہے، مالدار وہی ہے جس کے پاس دولت ہو، دنیا ہو، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ ہمیں سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جس کے پاس دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو، وہ انسان بھی کامیاب ہے جو بھوکمری کے ساتھ، محتاجگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو لیکن مقصد زندگی سے غافل نہیں ہو، عبادتوں سے دور نہیں ہو، اللہ رب العالمین سے دور نہیں ہو۔ ہم اس کو بھلے ہی معمولی سمجھیں کہ معمولی انسان ہے، مسجدوں میں آتا ہے، چھوٹے موٹے کاروبار کرتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ جو رب سے جڑا ہوا ہو وہ انسان رب کی نگاہوں میں قیمتی ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا والے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں میں سے ان کو چن کر کے اپنے دربار پر بلایا ہے اور حاضری دینے کی توفیق دی ہے، عبادت کی توفیق بخشی ہے اور اپنے گھر سے جڑے رہنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں مسلمان کہلانے والے، مومن کہلانے والے، صحیح عقیدے اور ایمان پر قائم رہنے کا دعویٰ کرنے والے، لیکن ان کے عمل میں کوتاہی ہے، دین سے دور ہیں، اللہ کبھی سجدے کی توفیق نہیں دیتے ہیں، لیکن دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اچھے ہیں، نہیں اچھے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں انتہائی مقبوض ہے۔ اللہ نے دولت دے کر کے اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے، ان کو اپنی قربت سے دور کر دیا ہے، اللہ رب العالمین اپنی محبت سے اس کو دور کر دیا ہے، شیطان کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ اچھے وہی ہیں جو چاہے جیسی بھی زندگی رہے، ہم نے کہا جیسی بھی، اگر خوشحالی بھی دے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ، اللہ کی بڑی مہربانی کہ اس نے اپنے بندوں کو خصوصی طور پر انعامات سے نوازا ہے، لیکن اگر محتاجگی بھی آئے پھر بھی عبادت اور دینداری والی زندگی یہ سب سے اچھی زندگی، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں، اگر آپ ہاتھ پیر ماریں گے، اگر آپ محنت مزدوری کریں گے، اللہ کبھی رزق نہیں کاٹے گا۔ چرند پرند کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، اللہ گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو اور اپنے دین کے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو محنت کرے گا وہ رزق پائے گا۔ جب تک آپ کی زندگی باقی ہے آپ کی روزی کوئی نہیں چھین سکتا، آپ کی زندگی سے رزق کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ کمی زیادتی، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن آپ کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے کہ شریعت ہماری کہتی ہے کہ جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے تب تک رزق آپ کو ملتی رہے گی۔ کہا شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا پیارا لکھا ہے کہ زندگی اور رزق یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیز ہے۔ جب تک انسان کی زندگی باقی رہے گی رزق آتا رہے گا، روزی ملتی رہے گی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا، نہیں دے گا اللہ رب العالمین اس صورت میں۔ آپ پرندوں کو دیکھیے، ایک ایسی مخلوق جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، حدیث کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق کو حاصل کرنے کا اور اللہ پر بھروسہ کا اگر کوئی تصور سیکھنا چاہتا ہو تو ان پرندوں سے سیکھیں کہ یہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، جگہ جگہ چکر لگاتے ہیں، اور شام کو جب آتے ہیں تو اپنے گھونسلوں میں پیٹ بھر کے بھی آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے وہ رزق کو بھی لے کر کے آتے ہیں۔ انسان کو بھروسہ ایسے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کہ محتاج نہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مار سکتا، کبھی بھی اللہ رب العالمین آپ کو بھوکا نہیں مار سکتا۔ کم اور زیادتی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کبھی بھوکا نہیں مارے گا اگر آپ روزی کے لیے کوشش کریں تو وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ لیکن یہ جو دین ہے، یہ جو عبادت ہے، اس کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ دنیا ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو بھی محنت کے حساب سے دنیا مل جاتی ہے، لیکن دین کو اللہ رب العالمین اسے ہی عطا کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے کہا کہ کروڑوں لوگ ہیں مسجدوں میں آنے والے، اللہ سے جڑنے والے کتنے ہیں؟ چند ایک لوگ ہیں، تو وہ ان دنیا والوں میں خوش نصیب ہیں،
خوشبخت ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے اپنی عبادت کے لیے، آپ کو چنا ہے، اور آپ کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے داخل کی ہے کہ دنیا کے مقصد کو آپ جان چکے ہیں، زندگی کے مقصد کو آپ جان چکے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے کو آپ جان چکے ہیں۔ آپ عقل مند ہیں کہ دنیا بھی کماتے ہیں اور دین سے بھی غافل نہیں رہتے ہیں۔ یہاں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان کامیاب ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی۔ آپ غور کریں ذرا سا، کسی کے بارے میں نہ سوچیں، صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ کو کام نہیں کرنا ہے 10 سال کے لیے، آپ کو ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، آرام کی زندگی ہے، ساری نعمتیں ہیں، صرف 5 سے 10 سال کے لیے، تو انسان کو اگر ایک معمولی سا کام یا چھوٹے بڑے کام کرنے کے لیے کہا جائے گا تو ساری چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ان مختصر سے کاموں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اتنے سالوں کے لیے خوشحالی ہے، اتنے سالوں کے لیے آرام ہے۔ اور وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، ایسی جنت ہے، وہ ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایسی نعمتیں اس جنت میں ہیں کہ آنکھوں نے ان نعمتوں کا کبھی دیدار نہیں کیا ہوگا، ایسی نعمتیں آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ہی ایسی نعمتوں کا تذکرہ، ہم چاہے جنت اور جہنم کا جتنا بھی تذکرہ کریں، وہ تصور اور وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے اس مبارک جنت میں تیار کر رکھی ہیں، ہم نہیں اس کو بیان کر سکتے۔ ولا خطر علی قلب بشر، یہ ساری چیزیں تو دور، انسان کے دل میں ان نعمتوں کا صحیح تصور کا ایک کھٹک بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں، محل ہوں گے موتیوں کے، سونے چاندی کے زیورات ہیں، انسانوں کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے، خادم ہوں گے جو ان کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہوں گے، مختلف نعمتیں ہیں۔ آخری جنتی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کو جہنم سے گھسیٹ کر کے لایا جائے گا، چہرے جسم پورے سیاہ ہوں گے اور پورا کالا نظر آیا ہوگا، ایک ایک مرتبہ اللہ سے گزارش کرتے رہے گا، توحید کی رمق رہے گی اس کی زندگی میں، انسان گناہگار رہے گا لیکن شرک سے پاک رہے گا، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا گناہ دینے سزا دینے کے بعد۔ آخری جنتی انسان ایک ایک قدم بڑھتے جائے گا، پھر اللہ سے گزارش کرے گا کہ اللہ دکھلا دے، تھوڑا قریب کر دے اللہ رب العالمین، قریب سے جنت کو دیکھ لوں۔ جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسے لالچ کرتے رہے گا، جب جنت میں داخل ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مانگو کتنا مانگتے ہو، مانگو کتنا مانگتے ہو۔ ایک انسان آخری جنتی جتنا مانگے گا اس سے 10 گنا اللہ رب العالمین جنت میں دے گا، تو وہ آخری جنتی کو اتنی نعمتیں ملے گی جو انسان شروع موقع پر ہی، جو انسان ابتدائے وقت میں ہی جنت میں چلا جائے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گی، ساری نعمتیں، انسان جو چاہے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو عطا کرے، تو وہ جنت ہے، اور اس جنت کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی ہوگی، آپ کو دنیاوی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، آپ کو عبادتوں میں قربانی دینی ہوگی، آپ کو کاروبار سے وقت آپ نکالنا پڑے گا، تب جا کر کے اس جنت کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں۔ اور وہ جنت اگر آپ پا گئے تو آپ کامیاب انسان ہیں، آپ عقل مند انسان ہیں، اور آپ سے بڑا کامیاب انسان پھر کوئی نہیں، کیونکہ آخرت میں 2 ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ کامیابی ملی تو جنت ہے، اگر آپ جنت سے نہیں، آپ اپنے آپ کو جنت میں نہیں پہنچا پائے تو پھر آپ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ رسوائی کی جگہ ہے، ذلت کی مار ہے، اور اس کی ایک ایک چنگاریوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بڑے بڑے محل جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں، وہ ایسی اس کی ایک ایک چنگاری ہوگی، اور آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، ہم دیکھتے ہیں کہ آگ لال ہے لیکن جہنم کی آگ سیاہ ہے، اس کی شدت کی وجہ سے انسان اس کے ڈالتے ہی پوری ہتھڑیاں تک سڑ جائیں گی، پانی پینے کے لیے پیپ کی طرح پیپ دیا جائے گا، اور اس طریقے کے پانی پورے جسم کے اندر کی ساری اعضاء کو جلا کر کے ختم کر دے گی۔ اور اتنے موٹے موٹے انسانوں کے حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ ان کی چمڑیوں کو موٹی کر دی جائے گی تاکہ جلے اور زیادہ تکلیف اور شدت کا احساس ہو۔ تو اس کا ایک عجیب سا تصور ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے، اور دنیا کے معمولی آنچ اور گرمی کو اگر برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کو کیسے برداشت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، دھوکہ ہے یہ دنیا کی زندگی۔ آپ دیکھیں کسی کے لیے دنیا باقی رہی ہے، کسی کے لیے اس دنیا نے وفا کی ہے؟ کوئی بھی ہو، یہ دنیا بے وفا ہے، یہاں کی نعمتیں ہمیشگی کی نعمتیں نہیں ہیں، یہاں کی دولت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس بے وفا دنیا کی خاطر آپ اپنے حقیقی پونجی کو ضائع اور برباد نہ کریں، آخرت کا سودا نہ کریں، آپ اپنے جنت کا سودا نہ کریں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں کی نعمتیں چند دنوں کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کریں، وہاں کی تیاری کریں۔ وہ نعمت آپ کو مل گئی، آپ کو ہمیشگی کی خوشی مل گئی، آپ کو ساری چیزیں مل گئی، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن
کچھ لوگ اس جنت کو پانے کی خوب کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، اس میں خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن آپسی معاملات، بندوں کے معاملات میں وہ انسان گڑبڑی کرتا ہے، وہاں جا کر کے اس سے چوک ہوتی ہے اور پھر وہ انسان اپنے اعمال کو برباد کر لے جاتا ہے۔ تو اس گفتگو میں ایک بڑا جو محور ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک جانب نیکیاں کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم میں کس طور پر لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي يأتي يوم القيامة من صلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں۔ یہ بات کو دماغوں میں اور دلوں تک پہنچانے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کی تعلیم دینی ہو، کسی چیز کو اچھے طریقے سے سمجھانا اور بتانا ہو تو بتانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بتانے سے پہلے سوال کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تدرون ما المفلس، کیا جانتے ہو کہ محتاج کسے کہتے ہیں؟ مفلس اور بھکاری انسان کون ہے؟ فقیر کون انسان ہے؟ کہ اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے یہاں جو مفلس اور محتاج اور غریب کا جو تصور ہے وہ ہم اسی شخص کو جانتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، بھیک مانگتا ہو، محتاجگی کی زندگی گزارتا ہو، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ اور واقعتاً اگر ہم سے بھی سوال کیا جائے گا تو یہی جواب دیں گے کہ محتاج کون ہے، غریب اور فقیر کون ہے؟ تو ہم کہیں گے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن یہ حقیقی مفلس نہیں ہے، یہ حقیقی مفلس نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مال و دولت ایسی چیز ہے، آنی جانی چیز والی چیز ہے، دو دھاری تلوار ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں۔ آج محتاج ہے کل مالدار بھی ہو سکتا ہے، یا موت کے ساتھ وہ جو محتاجگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری اور یہ فقیری کب تک رہتی ہے؟ انسان کی زندگی تک، زندگی ختم، یہ محتاجگی بھی ختم اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محتاج اور حقیقی اعتبار سے فقیر انسان وہ ہے یاتی یوم القیامت من صلاۃ و صیام و زکات، ایک انسان ڈھیر ساری نیکیوں کو لے کر کے آئے گا، نمازوں میں بڑے پختے ہوں گے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بڑی پابند ہوں گے، روزہ وہ بھی خوب رکھ رہے ہوں گے، اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کر رہے ہوں گے، یعنی نیکیوں میں، عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، نمازوں کے بھی پابند ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، نیکیاں بھی خوب ہوں گی، اچھائیاں ان کی زندگی میں خوب ہوں گی، لیکن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی انسان کو ناجائز طور پر گالی گلوچ کیا ہوگا۔ یہ ہمارے درمیان عام سی چیز ہے، ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، نہ برا تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان، اس کے پاس اعمال خوب ہیں، نیکیاں خوب ہیں، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے، کسی کو گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ تو ایک وجہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، اور گالی دینے کے بارے میں کئی ایک وعیدیں ہیں اور سختیاں ہیں ہماری شریعت میں کہ اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اختلافات، لڑائی جھگڑے اور بحث و تکرار ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو گالی گلوچ کریں، اس کو برا بھلا کہیں اور ہم اس کو ایسی باتیں کہیں کہ جس سے ہمارے اعمال خراب ہو جاتے ہوں۔ مردوں میں بھی ہیں اور عورتوں میں یہ تصور اور یہ چلن زیادہ ہے کہ معمولی باتوں کی وجہ سے، بچوں کے جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ سننے والا اگر خود غور کرے، جس نے گالی دی ہے بعد میں خود سوچے کہ کتنی بڑی گالی دی ہے تو پھر وہ خود بخود وہ شرم سے چور چور ہو جائے کہ ہم نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ لیکن علاقے میں یہ چلتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں، برا نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ گالی دینا انتہائی سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ انسان کسی کو گالی دے۔ اختلاف میں بحث و تکرار کریں، آپ اپنی باتوں سے قائل کرنے کی سامنے والے کو کوشش کریں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کے ذریعے اپنی زبان کو خراب کریں، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو خراب کریں، اپنے اخلاق اور کردار کو خراب کریں۔ یہ انتہائی گھنونی بات ہے کہ آپ اختلاف کی وجہ سے کسی کو گالی گلوچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری نیکیاں لانے کے باوجود وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی،
انسان قیامت کے دن حاضر ہوگا، نیکیوں کے ساتھ یہ غلطیاں ہوں گی، ایک تو یہ کہ گالی گلوچ کیا ہوگا، دوسری غلطی یہ ہوگی کہ کسی پر تہمت ترازی کی ہوگی۔ وہ اس طور پر ہمارے علاقے میں یہ چیزیں عام ہیں، کسی کے بارے میں اگر معمولی سی چیز سنی گئی ہے تو اس کو بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اگر کچھ دیکھے بھی نہیں ہیں بعض دفعہ وہاں بھی زنا کے الزامات لگا دیتے ہیں، جبکہ زنا کا معاملہ، کسی پر زنا کی تہمت لگانے کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس کے لیے یا تو مجرم کا اقرار ہو یا تو 4 گواہوں نے، 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، تبھی شرعی اعتبار سے اس غلطی کو ثبوت ہو سکتا ہے، ورنہ زنا ثابت نہیں ہوگا۔ اور جو انسان زنا کا کسی پر الزام لگاتا ہے اور اپنے اندازے اور تخمینے کے حساب سے، اپنے گمان کے حساب سے، اور ایسے ہی 2 لوگوں کی کہی سنی باتوں کی وجہ سے کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو مارا جائے گا ایسے انسانوں کو جو کسی کے اوپر، کسی پاک دامن مرد یا عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہو۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، علاقے میں بہت سنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر کسی کے یہاں ہو تو سب کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ زنا کیا، فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، جبکہ ان کو پوری خبر نہیں معلوم ہے، کس نے بتایا بھائی کہ آپ نے دیکھا ہے، فلاں نے دیکھا نہیں دیکھا، فلاں کو سے سنا تھا اور اس نے اس سے سنا تھا۔ تو یہ باتیں خاص طور پر عورتوں سے گزارش ہے اور مردوں سے بھی کہ ان باتوں میں حد درجہ احتیاط کریں، بچ کر کے رہیں۔ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑے بڑے جرائم ہیں اور شریعت میں اس کے ساتھ بڑی پابندی لگائی گئی ہے، چونکہ کسی کی عزت کی بات ہے، کسی کے خاندان کی حفاظت کی بات ہے، کسی کی غیرت کی بات ہے، اتنی آسانی کے ساتھ کسی کو اس طریقے سے بدنام کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں اگر 4 گواہ موجود ہیں، 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود اس کو اقرار کر لے رہا ہو کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، تب تو وہ بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کو پورے شہر میں اور علاقے میں جس کا ڈنڈورا پیٹا جائے اور جس کو واویلا مچایا جائے، اور ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ کہیں بھی جب اس طریقے کی باتیں آتی ہیں تو انسان بڑھا چڑھا کر کے پیش کرے گا۔ ایک انسان سے دوسرے انسان تک جب باتیں جائے گی تو اس میں کمی زیادتی لازماً ہوگی، اور انسان اگر کسی پر ان باتوں میں اگر کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی اور گناہ کی بات اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے نے جو خبر دی تھی اس نے بڑھا کر کے پیش کیا تو یہ خود بھی مجرم ہوگا۔ اس لیے ہر ایک سے گزارش ہے کہ ان سب معاملات میں اپنے آپ کو محتاط رکھیں، کہیں بھی کسی سے سنیں اپنے آپ میں دبانے کی کوشش کریں، اور اگر حل کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہوا نہ دیں، اس کو شہر میں اور گاؤں میں پھیلانے کی کوشش نہ کریں، کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش نہ کریں، اور ان گناہوں پر، ان برائیوں پر ڈٹ کر کے مقابلہ کریں، ختم کرنے کی کوشش کریں، جو ان جرموں کا ارتکاب کرتے ہیں ان پر سختی کریں، تاکہ آگے چل کر کے کوئی ایسا قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے، ایسے لوگوں کے سپورٹر نہ بنے، ایسے لوگوں کے حمایتی نہ بنے، بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ان پر سختی کریں۔ اور سختی کرنے کا مقصد یہ ہے، شریعت نے زنا پر یہ جو حد متعین کیا ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو زمین میں آدھے گاڑ کر کے اس کو اس وقت تک پتھروں سے مارا جائے جب تک مر نہ جائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اتنی سخت سزا ہماری شریعت نے کیوں لگائی ہے کہ ایسے شخص کو جو شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، پورا معاشرہ ان برائیوں سے تاکہ پاک رہے۔ ایک انسان کے جرم کو دیکھ کر اور اس کی سزا کو دیکھ کر پورا معاشرہ کانپ اٹھے کہ اگر کسی کی آل و اولاد ایسے جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے ایک انسان پر سختی کی وجہ سے دھیرے دھیرے پورے معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا، پورے معاشرے میں اچھے اخلاق کا اثر نظر آئے گا اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو جب یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سختی کریں گے، ان برائیوں پر اچھی طریقے سے گرفت کریں گے، اس کو بڑا جرم سمجھتے ہوئے جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے، جو اس میں شریک ہیں، اس پر سختی کریں گے۔ اگر آپ حمایت کریں گے تو ان کو اور بھی ہوا ملے گی، آگے چل کر اور بھی اس طریقے کے معاشرے میں حادثات ہوں گے، اور یہ ہو رہے ہیں، یہ برائیاں ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن اس کی کثرت ہوتی جا رہی ہے اور یہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ذمہ داران ہیں، بڑے ہیں، ہمیشہ اس پر سختی کے ساتھ مقابلہ کریں اور ایسے چیزوں پر گرفت کریں اور اس پر قدغن لگانے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ اور ہمارا خاندان، ہمارا اڑوس پڑوس محفوظ رہے، ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے بال بچے محفوظ رہیں، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ تو دوسرے نقطے میں یہ ہے کہ وقذف ھذا، کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کی عزت و آبرو کو اچھالا ہوگا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لینا، یہ بھی عام سی
سی بات ہے۔ اور انسان جب اپنی طاقت میں آتا ہے، اپنی دولت کے غرور میں اور دولت کے نشے میں اور اپنے پہنچ کے نشے میں کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں کو ستاتا ہے، مجبوروں کو اور محتاجوں کو پر ظلم کرتا ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ جو انسان کسی پر ناحق طریقے سے ظلم کرتا ہے اور ظلم کرتے ہوئے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کے باوجود اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے ان گناہوں کی وجہ سے، ان کالے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی ہو، ہم سے کمزور ہو کہ ہم سے بڑا ہو، جو مال ہمارا نہیں ہے، جو دولت ہماری نہیں ہے، کسی اور کی دولت پر آپ نگاہ اٹھا کر مت دیکھیں، کسی اور کے مال کو اپنا بنانے کی کوشش مت کریں کہ دولت ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، آپ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کا وبال اور اس کا نقصان آپ کی زندگی کے بعد بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ وبال اور وہ نقصان اور وہ مال اتنا بڑا وبال ہے کہ قیامت کے دن آپ کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو اللہ نے دیا ہے محنت اور مزدوری کے بعد حلال طریقے سے جو کچھ بھی آپ کے جیب میں آ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور خوش رہیے۔ آپ دیکھیں گے اللہ اور بھی آپ کو دے گا، آپ کو اور بھی دے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے، میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو اور بھی دوں گا تم کو۔ لیکن جو انسان ناشکری کرے، دوسروں کے مال کو ضبط کرنے اور ہڑپنے کی کوشش کرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، اور دوسرے کی بد دعاؤں سے آپ بچ بھی نہیں سکتے۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اسی طریقے سے کسی نے کسی کا قتل کیا ہوگا ناجائز طریقے سے، یہ بھی لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ ایک انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے۔ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان اور ہمارے مال محفوظ رہیں، ہمارے بال بچے، ہماری عزت و آبرو محفوظ رہیں، اسی طریقے سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم بھی پرسکون رہیں، ہمارے بال بچے سکون کی زندگی گزاریں، ہم بھی عزت والی زندگی گزاریں، ہمارے آبرو کی بھی حفاظت ہو، ہمارا گھر بھی سلامت رہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ پرسکون زندگی بسر کریں۔ تو جب ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، مارے پیٹے، قتل و غارت گری کرے، تو پھر ہم کیسے یہ قبول کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو ہم ماریں گے، دوسروں کو قتل کریں گے؟ تو جو انسان ناجائز طریقے سے کسی کا خون بہاتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، قیامت کا جب دن ہوگا تو انسان کی اس کی نیکیاں لے کر کے، اس کی نیکیاں لے کر کے گناہگاروں کو دے دی جائیں گی۔ جس پر ظلم کیا ہوگا، مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی کہ لو تمہارے ساتھ دنیا میں انصاف نہیں ہو سکا تھا، تمہارے ساتھ ظلم تو ہوا تھا، انصاف کرنے والے لوگ نہیں ملے تھے، یا انصاف کرنے والوں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آج انصاف کا دن ہے۔ عدل کے ترازو کو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا اور کہے گا انصاف اس طور پر کیا جائے گا کہ اس کے پاس دولت تو بچی نہیں ہے، تمہارے جائیداد کو جو ہڑپ کیا تھا، یہاں جائیداد تو اس کے پاس ہے نہیں، مال تو اس کے پاس ہے نہیں، اور کوئی چیز دینے کے لیے ہے نہیں، موت کے بعد کے جو ساتھی ہیں وہ اچھے اور برے اعمال ہیں۔ تو لوگ ان کی نیکیوں کو تمہارے ظلم کے بقدر تمہارے حوالے کیے جا رہے ہیں، لو ان نیکیوں کے بدلے تم اپنے ظلم کا انتقام لے لو۔ نیکیاں وہ دیتے جائیں گے، جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا سب کو وہ اپنی نیکیاں دیتے جائیں گے۔ نیکیاں جب ختم ہو جائے گی اب کیا ہوگا؟ حدیث کہتی ہے پھر مظلوم کے گناہوں کو ان کے سر پر لاد دیا جائے گا، اور ان کے گناہوں کو یا تو ختم کر دیا جائے گا یا تو کم کر دیا جائے گا، اور پھر مزید اس کو گناہوں میں لاد کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ فَطُرِحَتْ فِي النَّارِ، اس طریقے کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کا پورا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو جہاں ادا کرتے ہیں، جہاں نمازوں میں اچھے ہیں، روزے میں اچھے ہیں، زکوٰۃ دینے میں اچھے ہیں، وہاں ہم حقوق العباد جو آپسی معاملات ہیں، بندے کے معاملات ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس سے لوگوں کے درمیان کے جو ہمارے معاملات اور لین دین ہیں، اس سلسلے میں ہم اچھا رہیں، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور کسی کے خلاف آگ نہ بھڑکائیں، اور کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے سپورٹ پر ہمیشہ کے لیے کھڑے رہیں کہ شریعت یہی کہتی ہے۔ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جبریل علیہ السلام بار بار آتے تھے اور نصیحت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں، ایسا لگتا تھا کہ ہماری جائیداد میں ہمارے پڑوسی کو بھی حقدار بنا دیں گے، ہمارے وارث بنا دیں گے ہماری جائیداد میں، اتنی اہمیت پڑوسی کو دی گئی ہے۔ تو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بجائے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے بجائے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، جس حساب سے ہو سکتا ہو، اپنی باتوں کے ذریعہ ہو سکتا ہو، اپنے رویے کے ذریعہ ہو سکتا ہو، اپنے کارناموں اور کاموں کے ذریعہ ہو سکتا ہو، ہر اعتبار
اعتبار سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں کہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے. دوسرے کو گڈھے میں گرانے کی کوشش کریں گے, آپ خود بھی آگے چل کر کے اس میں گریں گے یا اس سے بڑے گڈھے میں آپ گریں گے, تب آپ کو پھر سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ جس اعتبار سے معاشرے کو ہم اور آپ ڈھالیں گے, اسی رنگ میں معاشرہ ترتیب پائے گا اور معاشرہ نکھر کر کے سامنے آئے گا. اچھے رخ میں لے جائیں گے, ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا. برائی کی راہ پر لے کر کے جائیں گے, ہمارا علاقہ, معاشرہ اور سوسائٹی اسی برائی کی رخ میں جائے گا, اور کل خود ہم اس میں پچھتائیں گے, اور اس وقت پچھتانے سے کوئی کام نہیں ہوگا. تو اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں, حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہیں, وہاں اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس کی بھی حفاظت کریں. کسی کے مال نہ کھائیں, کسی کے پیسے کو رکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ ان کے پیسے کو دینے سے انکار کریں, قرض لیں تو لوٹانے سے انکار نہ کریں. ایک دوسرے کے سلسلے میں بالکل کلیئر اور صاف رہیں, کیونکہ اگر اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن اگر بندوں کا معاملہ ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے معاف نہیں کرے گا, انصاف کے ساتھ اس کو بدلہ دلائے گا. حقوق اللہ کا معاملہ آسان ہے حقوق العباد کے بالمقابل, کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, کبھی بھی آپ آنسو بہائیں اللہ معاف کر دے. لیکن بندوں کا معاملہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ کو قیامت کے دن بھی بدلہ دینا پڑے گا اگر اس دنیا میں آپ دے کر کے نہیں گئے. اس لیے آسان نہ سمجھیں, بندوں کے حقوق میں آپ صاف رہیں, ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں, قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سامنے رکھیں کہ قیامت کے دن کی کامیابی جنت کی صورت میں, جسے جنت مل گئی اور کامیاب ہو گیا, وہ اصل کامیابی ہے. اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جہاں ہم اللہ کی عبادت کو پختگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں, نیکیوں کو انجام دیتے ہیں, بندوں کے معاملات میں بھی اپنے آپ کو صاف رکھیں, حقوق العبادات میں بھی اچھے رہیں, اور نیکیوں کو حفاظت کے ساتھ بچا کر کے رکھنے کی کوشش کریں. ورنہ نیکیاں ادھر کماتے ہیں اور ادھر اپنے خراب زبان کی وجہ سے, اپنے ظلم کی وجہ سے برباد کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے نیکیوں کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے. آپ اور ہم جو نیکیاں کماتے ہیں, ایسے ہی ہماری نیکیاں کم ہیں, ان نیکیوں کی حفاظت کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت جو کچھ بھی ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو انجام دے رہے ہیں, اللہ رب العالمین تو اسے قبول فرما. پروردگار عالم, اس دنیا میں جیسی تیسی زندگی گزرے, لیکن رب العزت تیری عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے اور آخری سانس تک تیرے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما.